نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 71 دیکھیے گا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال اس نے کہا انه بشک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، لا نہیں، ذلول نہ سودی ہوئی، تثیر جوتتی، ارض زمین، وا اور لا نہیں، تسقی نہ پانی دیتی، حرث کھیتی، مسلمات بے عیب، لا نہیں، شیاتا نہیں کوئی داغ فیہا اس میں، قالوا وہ بولے، آنا اب، جئتا تم لائے، بالحق کی ٹھیک بات، حق بات، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وا اور ما قادو وہ لگتے نہ تھے، یفعلون کے وہ کریں گے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، بلکہ وہ گائے تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، انہوں نے اسے ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی وہ ہیلے بہانے تراش رہے تھے، وہ بہانے کر رہے تھے، وہ قاتلوں کو بچانے کے در پہ تھے، وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے حکم عدولی کریں اللہ کی، لیکن قاتلوں کو بچائے، وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع آنے نہیں دیا، ان کے سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیے، اور ان کا جو ہے وہ تمام تر مسئلے مسائل ان کے ختم کر دیے تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں، حالانکہ وہ دل سے چاہتے نہیں تھے ذبح کرے، لیکن انہوں نے پھر ذبح کیا۔ آیت نمبر 72 ہے، اور یہ ہماری آج کی لاسٹ آیت ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اس جب قتل تم، اور جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، ایک آدمی کو، فَادَّرَأْتُمْ پھر تم جگڑنے لگے، فیہا اس میں، اور اللہ اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، پھر اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کنیکشن اس کا، دیکھیے گا پچھلی آیات سے، ہمارے اس رکوع سے، کہ بنی اسرائیل کی شریعت کے بارے میں عادات، یعنی بنی اسرائیل کی عادت ہے، اور ہیلہ سازیاں یعنی بہانے بازیاں، ان کی ہیلہ سازیوں کے ذکر کے بعد اصل واقعہ کا ذکر ہوا ہے۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ وہ جو قتل ہوا تھا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، وہ جو قتل ہوا تھا ایک شخص کا، اس کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ چچا کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے رات کی تاریکیوں میں سگے بتیجوں نے چچا کو قتل کر کے اس کی لاش اپنے جو مخالفین ہیں، اپنے مخالفوں کے محلے میں پھینک دی، یعنی کہ جو واضح یہ کیا کہ مخالفین نے ان کے چچا کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن کر بے گناہوں کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے، یعنی ابھی انہوں نے قتل کیا بھی نہیں تھا، صرف وہ مخالفت چلتی تھی، تو وہاں پر پھینک دیا بتیجوں نے چچا کو قتل کر کے، اور خود صبح مدعی بن گئے، یعنی وارث بن گئے، مدعی بن گئے، اور مدعا کھڑا کر دیا اور کہا کہ انہوں نے قتل کیا ہمارے چچا کو۔ قریب ہی تھا کہ اس کے رد عمل میں مزید قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایسے مسئلے مسائل ہوں، ایک بے گناہ ہو، اس پر الزام لگ رہا ہو، پھر ارد گرد کے جو اس کے اپنے جو ہے وہ اپنے آتے ہیں، اور مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اور پہلے یہ جو عدالتوں کا سسٹم اور یہ کچہریاں نہیں تھی، قاضی کی عدالت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی صدیاں پہلے کا یہ واقعہ جو ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ تو اس وقت جو سسٹم تھا وہ یہی تھا کہ مزید یہ تھا کہ اس کے رد عمل میں مزید قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم رکھا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش کو لگایا جائے، اس طرح مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کی نشاندہی کرے گا۔ بہت سارے سوالات کے جواب میں مجبوراً انہوں نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش کو لگایا۔ مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلایا، جس سے یہ لوگ مزید قتل و غارت سے محفوظ ہوئے، اور مجرموں کو، اصل مجرموں کو جو اس کے بتیجے تھے، لاش کے، میت کے، مقتول کے، جو چچا قتل ہوا تھا اس کے، ان کو سزا ملی۔ اس حکم کی تعمیل پر ان کے گائے پرستی کے تصور کو قاری ضرب لگی، یعنی کہ گائے کو ذبح کیا گیا، اور جو وہ گائے کو پوجا کرتے تھے تو اس تصور پر اچھی خاصی چوٹ لگی، جس سے اس بات کا جو ہے وہ مشاہدہ کروایا گیا، تجربہ کروایا گیا، ہمیں غور کرنے کے لیے جو ہے وہ نشانیاں دی گئیں
کہ گائے مشکل کشا اور معبود نہیں ہے. جیسے کہ جو دیکھیں نا کہ وہ جو ہندو ہیں وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں اور وہ اس کو ذبح کر کے کھاتے نہیں ہیں، بلکہ جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور بیکار ہو جاتی ہے تو گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، دور جگہوں پہ جا کے چھوڑاتے ہیں مرنے کے لیے. وہ اسی طرح آوارہ پھر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو کھانے نہیں دیتے، ذبح نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی واضح ہوا کہ جس طرح اس مقتول نے زندہ ہو کر قتل کی واردات اور اپنے قاتل کا نام بتلایا، ایسے ہی سب انسان قبروں سے زندہ ہو کر اپنے اپنے اعمال کا اقرار کریں گے روز محشر. بالآخر ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق سزا اور جزا ملے گی. یعنی جس طرح وہ زندہ ہو گیا نا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اس طرح مرنے کے بعد ہمیں بھی زندہ ہونا ہے. اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ نشانی ہے. شاعر اللہ ہے نا، اس میں ہمارے لیے نشانی ہے کہ اگر رب ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو مار کے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور پھر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا. بھی آ جاؤ 19 نمبر 76 تیار ہیں، جس نے جو کیا ہے لمیا پاؤ انہوں نے. تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہمیں تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں. مقتول کا زندہ ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر واضح دلیل ہے. اور نمبر 2 اس میں کیا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونے کے ثبوت سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کی تفسیر میں موجود ہے. موت کے بعد زندہ ہونے کے جو آثار ہیں نا، جو ثبوت ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں موجود ہے. تو پھر ہمیں جو ہے وہ دماغ کھول لینے چاہیے، کانوں کی کھڑکیاں کھول لینی چاہیے اور عقل کر لینی چاہیے. آیت نمبر 73 کی طرف چلتے ہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. فَپَسْ قُلْنَا ہم نے کہا، کل کہا نہ ہم نے، اضْرِبُوهُ اسے مارو، بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا، كَذَلِكَ اس طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا، موتا مردے کو، اور یریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ ہی اپنے نشان، لعلکم تاکہ تم تعقلون سب غور کرو، تم سب غور کرو. تو ہم نے حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اب اس کی جو ہے وہ ہم نے تفسیر پہلی آیت میں جو ہے پچھلی آیت میں پڑھ لی اور مکمل آیت تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہاں پر ٹرانسلیشن جو پڑی ہے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ گائے کو جب ذبح کیا گیا، گائے کے بارے میں مختلف قسم کے کوسچنز کیے بنی اسرائیل نے، قوم موسیٰ نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ گائے کیسی ہو، گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو اور نہ ہی وہ ہل جوتتی ہو اور نہ ہی وہ پانی جو ہے لگاتی ہو، اسے خدمت نہ لی گئی ہو اور سرخ رنگ کی ہو اور اس میں کوئی نشان نہ ہو. تو پھر جب انہیں نہ چاہتے ہوئے گائے کو ذبح کرنا پڑا کہ واضح حکم آ گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور پھر اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگایا اور وہ زندہ ہو گیا، یعنی کہ مقتول زندہ ہو گیا، جس کو قتل کیا تھا، چچا کو قتل کیا تھا بھتیجوں نے، وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا روز محشر اور وہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. اس نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں ساری نشانیاں ملتی ہیں. ہمیں اللہ کے جو ہے وہ حکم جو اس نے کیے ہیں اس کے بارے میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اگر ہم عقل کریں، اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، شعور کو استعمال کریں، عقل کے اندھے نہ بنیں. تو یہ ہماری جو ہے وہ آیت یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 74 کی طرف. 74 کی طرف چلتے ہیں آگے ہم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی ورڈ ٹو ورڈ. ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوب دل، قلب ایک دل اور قلوب زیادہ لوگوں کے دل، زیادہ دل، قم تمہارے، قلوبکم تمہارے دل، تم سب کے دل، من بعد ذالک بعد اس کے، فہیا سو وہ، فپس ہی وہ، پس وہ، کل حجارتی پتھر جیسے، او یا اشد قسوہ
اشد قسوتن اس سے زیادہ سخت، وا اور ان بے شک من الحجارتی پتھروں سے، لما البتہ یتفجرو پھوٹ نکلتی ہے، منہ اس سے، انہارو نہریں، وا اور ان بے شک منہا اس سے بعض، لما البتہ جو یشققو پھٹ جاتے ہیں، پس یخرجو تو نکلتا ہے، پس نکلتا ہے، منہ اس سے، ماء پانی، وا اور ان بے شک منہا اس سے، لما البتہ یحبطو گرتا ہے، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وا اور ما نہیں اللہ اللہ بغافل بخبر، عما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو، وہ علم رکھتا ہے اس کے بارے میں۔ ٹرانسلیشن اس کی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس کا کنیکشن دیکھیے گا کہ احکام الہی کے مقابلے میں، یعنی کہ اللہ کے حکم جو آیا اس کے مقابلے میں حیلے بہانے کرنے سے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے احکام سے سرتابی، انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرتابی، مسلسل نافرمانیوں کا ارتکاب اور مسائل کی کھال اتارنے کی عادت اختیار کرتا ہے تو اس کا دل سخت سے سخت ہو جاتا ہے، اور آخرکار بالآخر مستقل طور پر گمراہی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ دل کی سختی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ دل سخت ہو جائے تو ایمان کا بیج جسے آگے چل کر اعمال کی صورت میں پھل پھول لانے ہوتے ہیں وہ ابتدائی میں مردہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح پتھروں کی کئی اقسام ہیں، اسی طرح انسانوں کے دلوں کا حال ہے۔ پتھروں سے نہریں نکلتی، چشمے پھوٹتے، خوف خدا سے ٹنوں وزنی پہاڑ سر کے بل زمین پر آ گرتے ہیں، لیکن افسوس انسانی دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہونے کے باوجود پتھر سے سخت تر خوف خدا سے عاری ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے اور اس کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور جھکانے والے ہیں، اپنے سروں کو سرنگو ہونے کے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، یعنی وہ لوگ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے سخت تر خوف خدا سے عاری ہو جاتا ہے وہ دل، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے اور اس کے حکم کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، اپنے سر کو رب کے سامنے جھکاتا نہیں ہے اور ہر کام کے لیے اللہ سے رجوع نہیں کرتا، تو پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گزرنے والے پتھروں اور بہنے والے چشموں کی وہ قدر و منزلت نہیں جو انسان کے دل سے نکلنے والی آہوں، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں اور اس کے حضور جھکنے والی پیشانیوں کی ہے۔ آخر میں یہ اشارہ فرمایا کہ اے انسان، جو اللہ فلک بوز پہاڑوں کی اقسام، میلوں تک پھیلی غاروں، چٹانوں اور ان میں سے پھوٹنے والے چشموں، چلنے والی آبشاروں اور بہنے والے پانی کے قطرات کو جانتا ہے، وہ تیرے دل اور اعمال سے کس طرح بے خبر ہو سکتا ہے؟ یعنی جو اتنا وسیع نظام چلانے والا رب ہے اور وسیع کائنات کا مالک ہے، ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں اور اس کے علم میں ہے، تو کیا وہ تیرے دل اور اعمال سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نرم دل کرنے کا طریقہ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ دل کو نرم کرنے کا طریقہ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر۔ اب اگلا دیکھیے گا ذرا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو ابھی پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی وہ مسند احمد کی تھی، ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ دوسری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 کا ٹرانسلیشن یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دیکھیے گا کہ اس آیت میں کیا کیا پوائنٹ ہیں۔ گناہوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں،
نمبر 2 اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں، اور قرآن سے ہم تفسیر دیکھیں گے، یعنی کہ قرآن کی آیات میں کیا لکھا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دل کی سختی کے اسباب، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ عہد شکنی کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے والے دلوں کے لیے جہنم ہے، سورہ زمر آیت نمبر 22۔ برے اعمال کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، سورہ المطففین آیت نمبر 14۔ اب یہاں پر جو یہ آیت ہے آیت نمبر 74، ٹھیک ہے، عہد شکنی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عہد شکنی آپ لوگوں نے بھی عہد کیا ہوا ہے، اس گروپ میں آنے کے بعد عہد کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، نہیں کریں گے تو 2000 روپے جرمانہ پے کریں گے۔ تو عہد جو توڑتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، بھلے وہ جرمانہ پے کر دے، بھلے وہ اپنی سزا جو ہے وہ یا کفارہ ادا کر دے، لیکن اس کے بعد اس کے دل پر جو ہے وہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جو کہ اللہ سے توبہ کرنے سے اور اس کے علاوہ خود کے ساتھ پرومس کرنے سے اپنے کہ وہ دوبارہ عہد کو نہیں توڑے گا، تو تب وہ اس کا دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ سو اپنے عہد کی فکر کیجئے، اپنے عہد کے بارے میں سوچئے کہ جو آپ نے عہد کیا ہے نا اس گروپ میں، اس کو فلفل کرنا ہے، کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 74 ہو گئی۔ ابھی ہم چلیں گے آیت نمبر 75 کی طرف۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو اس کی جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے دیکھتے ہیں، کیا، فاپس، تطمعون تم توقع رکھتے ہو، تم سب توقع رکھتے ہو، ان کے یؤمنو مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، اور قد کانا اور تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں ان کو، من بعد بعد اس کے بعد جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، اور ہم وہ یعلمون جانتے ہیں، وہ سب علم رکھتے ہیں، ان کو ان کے علم میں ہے۔ مسلمانوں، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اس کی، مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سن کر سمجھنے اور جاننے کے باوجود اسے بدل دیتے ہیں۔ تو کنیکشن دیکھیے گا پچھلی آیات سے، جن کے دلوں پر مہر کسادت لگ جا چکی ہے ان سے ایمان لانے کی توقع کرنا عبث ہے، یعنی جو اپنے دل کو، اپنے دماغ کو واش نہیں کرتا بلکہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی نشانیوں اور آیات سے انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو مہر لگ جاتی ہے تو ان سے ایمان لانے کی توقع کرنا عبث ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اب بھی بہانہ باز، پتھر دل اور کلام اللہ کی تحریف کرنے والے لوگوں سے ایمان لانے کی امید باندھے ہوئے ہو، حالانکہ ان کے جرائم اور عادات کا تفصیلی ریکارڈ تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے؟ ایسے لوگوں سے ایمان اور خیر کی توقع رکھنا فضول ہے، جو جان بوجھ کر قرآن مجید کا مفہوم ہی نہیں بدلتے، بلکہ انہوں نے تورات و انجیل کے الفاظ تک بدل ڈالے ہیں، جس سے تورات و انجیل کے نزول کا مقصد فوت ہو گیا۔ یہودیوں نے تورات میں قطع و برید کر کے بیت اللہ کے ساتھ اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق منقطع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جناب اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ثابت کرنے کے لیے تاریخ کا ریکارڈ بدل ڈالا۔ پھر اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودی اور عیسائی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل کے نزول سے سینکڑوں سال پہلے رحلت فرما چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ایسا وہ کسی غفلت یا لا علمی کی بنا پر نہیں کرتے، بلکہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا کیا ہے پوائنٹ؟ کلام اللہ کی تحریف کرنے والے سے خیر کی توقع رکھنا فضول ہے، اور نمبر 2، پتھر دل بہانہ ساز انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہم قرآن کی آیات دیکھیں گے، کلام اللہ میں اہل کتاب کی تحریف کے مختلف طریقے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 46 میں ہے، آیات کو ان کے محل سے آگے پیچھے کر دینا، ان کی جگہ سے آگے پیچھے کر دینا، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 79 اپنی طرف سے کچھ باتیں کڑ کر شامل کرنا، اور سورہ آل عمران 78 آیت نمبر زبان مروڑ کر مفہوم بدل ڈالنا، اور سورہ عمران آیت نمبر 7 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 بنیادی باتیں چھوڑ کر مشتبہات کے پیچھے لگنا۔ یہ اس کے مین پوائنٹ اور اس کے جو ہے وہ اس کا مفہوم تھا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے خود کی اصلاح کرنی ہے،
اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے. جی آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 76 کی طرف. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور اذا لقوا اور جب وہ ملتے ہیں الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے اور اذا جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم ان کے بعض الی بعض پاس بعض کے قالوا کہتے ہیں کیا تحدثونہم بتلاتے ہو انہیں بما فتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کیا علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ حجت تم پر لائیں بہی اس کے ذریعے ایوندہ سامنے ربکم تمہارے رب کے کیا فلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے کیا تمہیں عقل نہیں ہے. ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے وہ کچھ کیوں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اسے اللہ کے ہاں تمہارے خلاف پیش کر دیں تمہیں عقل نہیں کیا. اب اس کی کنیکشن دیکھیے گا کہ جس طرح یہودی بہانہ ساز اور مطلوعاً مزاج ہیں یعنی کہ ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتے. منافقوں کی بھی یہی عادات ہیں. منافقوں کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 13 میں جو بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان والوں کو ملتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایمان کے دعوے دار بنتے ہیں اور جب اپنے مذہبی پیشواؤں اور لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں. یہاں اہل کتاب کے اندر اندرون خانہ کا انکشاف کرتے ہوئے بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے مذہبی رہنما ان سے کہتے ہیں کہ تورات و انجیل میں بیان کرنے ہونے والے حقائق جن میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی تصدیق پائی جاتی ہے ان کا مسلمانوں کے سامنے ذکر کرنا دانش مندی کے خلاف ہے. پھر یہ کہہ کر انہیں خوفزدہ کرتے ہیں کہ اس طرح دنیا میں مسلمانوں کے سامنے لاجواب اور آخرت میں تمہارے رب کے ہاں مسلمان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے ان کے خطبہ اور پیشوا بڑے معصوم بن کر اپنے تقوی کی دھاک بٹھاتے ہوئے فکر آخرت کا تصور دے کر لوگوں کو حقائق کے انکشاف سے روکتے تھے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان حقائق کا انکشاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے یہ حقیقت چھپی رہ جائے گی؟ ہرگز نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تورات و انجیل نازل فرمائی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بید لوگوں کی اعلانیہ اور پوشیدہ حرکات و افعال کو جانتا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. آخرت میں ان کے ظاہر اور باطن کو تشت از بام کر دیا جائے گا یعنی ان کی جو آخرت میں ان کے ظاہر اور باطن کو ظاہر کر دیا جائے گا. مسائل دیکھیے گا کون سے پوائنٹس ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ انسان کے باطن اور ظاہر سے واقف ہے. یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. جب ایک انسان عقل و شعور سے کام لے گا اور دیکھے گا کہ ظاہر اور باطن جو ہے انسانوں کا جو ظاہر اور باطن ہے وہ کیسا ہے اور پھر یہ کہ وہ بچے گا گناہوں سے تو یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے. یہاں پر ہماری آیت نمبر جو ہے وہ 76 مکمل ہوتی ہے. جی آگے چلتے ہیں آیت نمبر 77 کی طرف. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. آوا کیا وہ لا نہیں یعلمون وہ سب جانتے ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وا اور ما جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہودی جو ہیں جو منافق جو ہیں جو کچھ بھی ان کے دل اور دماغ میں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ بیان کرتے ہیں یعنی کہ جو وہ چھپاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و حقیقت اور ان کا نبی آخر الزمان ہونا اور آخری کتاب ان پر نازل ہونا یہ سب کچھ وہ چھپاتے تھے. اور ان کے دل میں کیا تھا کہ اگر ہم جو چھپائیں گے نہیں بتا دیں گے تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھے گی اور پھر یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ ہم سے اوپر ہو جائیں گے منصب میں. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اوپر جائے منصب میں. تو یہ جو ہے اس سلسلے کی کڑی ہے. جی آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّ
हम इल्ला यजुन्नून व और मिनहुम उनसे उम्मीयून अनपढ़ ला नहीं यालमून वो नहीं जानते किताबा किताब को इल्ला सिवाय अमानिया आरजुएं सिवाय आरजुएं वा और इन अगर हम नहीं वा और इन हम और नहीं वो इल्ला मगर यजुन्नूना गुमान से काम लेते और बाज उनमें से अनपढ़ हैं जो आरजुओं और गुमान के अलावा किताब अल्लाह का कुछ इल्म नहीं रखते और सिर्फ वहम और गुमान की बुनियाद पर उम्मीद लगाए हुए हैं। अब इसकी कनेक्शन देखते हैं कि अहले किताब के उलमा की देखा देखी उनका अनपढ़ तबका यानी अवामुन नास भी बेबुनियाद उम्मीदें लगाए हुए है। याद रहे कि मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के मुनफरद और मस्बत असरात अवाम पर जरूर असरअंदाज हुआ करते हैं। उलमाए यहूद ने हस्ब नसब मसनूई तकद्दुस और मजहब के नाम लेकर खुद साख्ता रसूमात को अवाम के जहन पर इस तरह मुसल्लत कर दिया था जिससे अवाम समझने लगे कि फकत बुजुर्गों का एहतराम उलमा की खिदमत मजहबी रसूमात ही असल दीन है। हालांकि इन तस्वुरात की कोई बुनियाद नहीं थी कि जिस असास पर वो अपने आप को जन्नत का टिकट होल्डर समझते हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बख्शिश के लिए बुजुर्गों से मोहब्बत और उनके दामन के साथ वाबस्ता होना ही काफी है। यहाँ उनके बेबुनियाद नजरियात की नफी करते हुए वाजिया किया गया है कि दीन सिर्फ जज्बात और खुशकुन तस्वुरात का नाम नहीं, उसके लिए तो बातिल नजरियात को छोड़ना, बेबुनियाद तस्वुरात से निजात पाना और जानो माल की कुर्बानी देना पड़ती है। बहकी फी शोबल ईमान हदीस नंबर 1533 है। हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी कर्राद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन वजू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब आपके वजू के पानी को अपने जिस्म पर मलने लगे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस्तफसार फरमाया, तो तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? उन्होंने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बिना पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात अच्छी लगती हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, तो उसे चाहिए कि जब बात करे तो सच बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत का हक अदा करे और अपने हमसायों से अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। इस आयत के जो मसाइल है देखिएगा कि बेबुनियाद ख्वाहिशात निजात का जरिया नहीं बन सकती। तो उम्मीद करती हूँ कि लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस तमाम लेसन को प्रिपेयर करके इसका होमवर्क है अपने अपने होमवर्क ग्रुप में सबमिट करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।